بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو تو تمہیں سکون مل جائے گا۔ معاف کر کے آگے نکل جاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی یا برا بھلا کہا۔ یقین جانو اللہ کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا؟ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ جب تم سے کوئی اختلاف کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے تو تمہارے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر تم اس چونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن جاتی ہے۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ شکر کو چادر کی طرح پہنو، یہ تمہاری زندگی کے ہر کونے کو چھپا لے گا۔ درویشیوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اتنا جھوٹ مت بولو کہ لوگوں کا تمہارے سچ سے بھی اعتبار اٹھ جائے۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوہی میں مشغول کر دیتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو رستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ علم یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کب کہنا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، ایک مغرور اور دوسرا مصروف، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب سے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے، اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جب بدترین لوگ بے نقاب ہو جائیں۔ جو تم خود نہیں جانتے اسے دوسروں کو مت سکھاؤ۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، اور پتھر میں ایک خوبی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے طاقت، دولت، بھوک، لالچ، انا، سستی، محبت، امنگ، نفرت ہو یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ زمین پر جنت کا ایک ہی رستہ ہے، ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ دل کی زبان ہی حقیقی زبان ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ اگر کسی دین سے تمہیں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ دل ایک پھول کی طرح ہے، جب تک یہ کھلا نہ ہو یہ دنیا میں اپنی خوشبو نہیں بکھیر سکتا۔ کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو وہ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کا دل غرور سے خالی اور اللہ کی روشنی قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی شکر کرے وہی دل رب کی سب سے قریب ہوتا ہے۔ تم اپنی زندگی میں جس سکون کی تلاش میں ہو
وہ نہ لوگوں کے رویوں میں ہے، نہ دنیا کی تعریف میں، وہ صرف اس لمحے میں ہے جب تم سب کچھ چھوڑ کر سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہو۔ خاموشی کو کمزور مت سمجھو، یہ وہ زبان ہے جس میں دل رب سے بات کرتا ہے۔ جب لفظ تھک جاتے ہیں تو دعا خود بخود آنکھوں سے بہنے لگتی ہے، اور وہی دعا قبولیت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ تم جس درد سے گزر رہے ہو وہ تمہیں ختم کرنے نہیں آیا، وہ تمہیں بدلنے آیا ہے، کیونکہ اللہ وہی دل استعمال کرتا ہے جو درد کی آگ میں تپ کر صاف اور نرم ہو چکا ہو۔ اپنی قیمت لوگوں کی رائے سے مت لگاؤ، کیونکہ لوگ وہی دیکھتے ہیں جو ان کی آنکھ اجازت دیتی ہے۔ تمہاری اصل قیمت وہ ہے جو اللہ تمہارے دل میں دیکھتا ہے۔ جب تم نے یہ سیکھ لیا کہ ہر چیز تمہارے اختیار میں نہیں، اسی دن تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ اصل سکون کنٹرول میں نہیں بلکہ توکل میں چھپا ہوتا ہے۔ محبت کا راستہ آسان نہیں، یہ انا، خواہش اور ضد سے ہو کر گزرتا ہے، مگر جو اس راستے پر ثابت قدم رہتا ہے وہ آخرکار خود کو نہیں بلکہ اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ کسی اور دنیا میں نہیں، وہ تمہارے اپنے دل کی گہرائی میں چھپا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم شور چھوڑ کر خاموشی سے خود کو سننے لگو۔ نماز صرف جھکنے کا نام نہیں، یہ دل کے سیدھے ہونے کا نام ہے۔ جب دل جھک جائے تو زندگی کے سارے بوجھ خود بخود ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے زیادہ علم نہیں، زیادہ دلیل نہیں، بس ایک ٹوٹا ہوا مگر سچا دل چاہیے جو یہ مان لے کہ میں کچھ نہیں اور تو سب کچھ ہے۔ جب انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک جاتا ہے اور کہیں سے جواب نہیں ملتا، تب وہ پہلی بار دل سے اللہ کو پکارتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے انسان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اپنے آنسوؤں سے مت شرماؤ، یہ وہ خاموش دعائیں ہیں جو زبان ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ ان آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے اور کبھی انہیں ضائع نہیں کرتا۔ دنیا تمہیں وہی دکھائے گی جس کی تم عادی ہو چکے ہو، مگر اللہ تمہیں وہ دکھاتا ہے جس کے تم محتاج ہو۔ اسی لیے اس کے فیصلے اکثر ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ جب تم نے اپنی انا کو چھوڑ دیا اور یہ مان لیا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی دن تمہارا دل ہلکا اور تمہاری روح آزاد ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہماری طاقت ہمارے الفاظ میں نہیں بلکہ تیری رحمت میں ہے۔ یا رب، جو دعائیں ہم لفظوں میں نہ کہہ سکے انہیں ہمارے آنسوؤں سے قبول فرما، جو درد ہم کسی کو نہ بتا سکے انہیں اپنے کرم سے دور فرما۔ اے دلوں کے حال جاننے والے، ہمارے دلوں کو حسد، غرور اور نفرت سے پاک کر دے اور ان میں صبر، شکر اور محبت بھر دے۔ یا اللہ، جو راستے ہمیں مشکل لگتے ہیں انہیں آسان فرما، اور جو فیصلے ہمیں کڑوے محسوس ہوتے ہیں ان میں بھی خیر کر دے۔ یا رب، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے فیصلوں پر راضی رہیں اور تیرے ذکر میں سکون پائیں۔ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جو زندہ ہے ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دکھاوے کی عبادت سے بچا، سچے دل، ٹوٹے ہوئے نفس اور جھکی ہوئی پیشانی کے ساتھ اپنا قرب عطا فرما۔ آخر میں، اے رب کریم، ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔